اس ملک کے بڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی یہ بات کہ کراچی کے ساتھ کتنی بڑی بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، مجھے پتہ نہیں کیا، دیکھیے نا آپ، میں اب یہ بات جو ہے کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد مزار قائد بھی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آ گیا ہے. کتنے آخری کون آپ کو یاد ہے کہ آخری سربراہ مملکت کون تھا جس نے مزار قائد پہ جی یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے، یاد نہیں پڑتا، یاد نہیں پڑتا. یہ آخری مرتبہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کب کھلا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ، بالکل یاد نہیں پڑتا. تو اب آپ سوچیں نا کہ جب یہاں کا وزیر اعظم 10 مرتبہ آتے ہیں اور گورنر ہاؤس جاتے ہیں، یا کبھی اگر نیوی کی کوئی وہ ہو رہی ہوتی ہے، تقریب ہو رہی ہوتی ہے، اس میں شرکت کرتے ہیں، شارع فیصل سے لے کے کراچی پورٹ تک، بس یہاں سے وہاں تک صدر اور وزیر اعظم دورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واپس اسلام آباد چلے جاتے ہیں. چلیے صدر یہاں کے ہیں تو وہ بلاول ہاؤس چلے جاتے ہیں یہاں کی وہ اس میں، لیکن بائی اینڈ لارج جو کراچی، جو دیکھیں نا کیوں ساری ڈبیٹ اب ہماری کیا ہوتی ہے، پاکستان کی معیشت، جی ہاں، وزیر اعظم سے لے کے یہ وزیر اعظم ہوں، پچھلے وزیر اعظم ہوں، یہ صدر ہوں، پچھلے صدر ہوں، جی ہاں، اور اس شہر کو معاشی ہب کہا جاتا ہے. جی ہاں، تو اس شہر کا حشر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وزیر اعظم بتائیں نا، جس کو آپ معاشی ہب کہتے ٹھیک ہے. ہیں. تو وزیر اعظم کو آپ بتائیں نا، یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں، بلکہ میں یوں کہوں، اس سوال کو ریفریز کرتا ہوں کہ اگر آپ وزیر اعظم اس ملک کے ہوتے تو کراچی کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا، یعنی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ دیکھیں اس سے ہٹ کے چیز یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی معاشی ہب ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، ٹھیک، تو کراچی میں سب سے زیادہ ڈسپلن ہونا چاہیے، کراچی میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ کی ملک کی معیشت کا انجن ہے نا. صحیح بات ہے. تو میری تو پہلی پرائیورٹی یہ ہوگی نا کہ بھائی یہاں کوئی بھی ایسی کام نہ ہو جس کی وجہ سے انویسٹر یہاں نہ آئے. آپ بتائیں نا کہ کراچی میں آخری مرتبہ فیکٹریز کب لگی ہیں؟ جی ہاں، تو صرف اتنی بات سمجھنے کی ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے نہیں سمجھتے، اچھا، سمجھتے ہوتے تو پھر یہ ہوتا. بھائی آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں بہترین سرکولر ریلوے چلنا چاہیے تھی، بلکہ اب تو انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہونی چاہیے تھیں، نظر آتا کہ شہر جو ہے وہ واقعی ایک معاشی انجن ہے، اس ملک کی معیشت کا انجن ہے. ڈرائیونگ، آپ پورٹ جائیں، آپ خدا کی قسم آپ یہاں کے پورٹ کے جا کے پانی کو دیکھ لیں اور گوادر کے پانی کو دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا. کہ یہاں آپ سی ویو پہ چلے جائیں، ہاکس بے پہ چلے جائیں، گندا پانی، اور گوادر میں کیا خوبصورت نیلا پانی نیلا ہے. پانی. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ معیشت کی فکر ہے نہ معاشی ہب کی فکر ہے. لیکن کراچی میں مظہر، آپ نے تو پوری تاریخ دیکھی بھی، یہ بیان بھی فرمائی آپ نے ابھی، جیسے عبدالستار افغانی میئر رہے، کام ہوا، شہر بہتر ہوا. نعمت اللہ خان ناظم رہے، میئر رہے، کام ہوا. مصطفیٰ کمال میئر رہے، کام ہوا، نظر آیا، سب نے مانا اس بات کو. تو وہی سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ادارے ان سب نے بھی نہیں بنائے نہ شہر کسی دیکھیں حد نا، تک بنایا. دیکھیں نا، وہی مسئلہ ہے نا کہ میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے دور کا کام اچھا ہو جائے، میں ادارہ نہیں بنا رہا. ان میں سے کتنے میئرز نے فائٹ کی کہ کراچی کو میٹروپولیٹن کارپوریشن ٹھیک ہے، بنائیں؟ اچھا، عوام الناس کا مسئلہ ادارہ بننا ہے یا شہر بننا ہے؟ نہیں، ادارہ بنے گا تو شہر بنے گا. دیکھیے آپ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ادارہ بنے گا تو بلڈنگ کنٹرول آپ جا کے دیکھیں تو وہاں حشر کیا ہوتا ہے. یہاں تو دیکھیں نا، جو آپ کی پبلک ڈیلنگز کا ٹائم ہے وہ زیادہ تر آفیسز میں 9 بجے سے 11 بجے تک لکھا ہوتا ہے، ٹھیک، اور 12 بجے سے پہلے افسر آتا نہیں ہے. تو پبلک کی کیا ڈیلنگ ہوگی، پبلک ڈیلنگ مارے پھر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹس کے تھرو کام جی ہاں، کرواتے ہیں. بالکل، رشوت عام. تو اچھے دیکھیں، انڈیویجول تو سارے ہی اچھے گزرے ہوں گے،
ٹھیک ہے. फारूक सत्तार भी बहुत अच्छे मेयर थे ना. सत्तार अफगानी साहब भी बहुत थे. सत्तार अफगानी साहब को इसलिए मैं वो देता हूँ कि उन्होंने इसके लिए भी फाइट की कि कराची को उसका हक दिया जाए उसमें. बाकी उन्हें अपनी ईमानदारी, अपने दौर में ईमानदारी से काम किया, लेकिन इदारे ही नहीं बने. जी, इदारे नहीं बने. और जब तक आप इदारा नहीं बनाएंगे तो अगर इदारा बन जाएगा ना तो फिर इंडिविजुअल का मैटर नहीं होता. फिर तो कोई भी आता रहे जाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. हमने इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा. देखिए, मैं क्यों आप दो मिसालें दे दूं. आप सत्तार ईदी और अदीबुल हसन रिजवी. सत्तार ईदी बहुत बड़ा नाम था ना, और ईदी सेंटर्स के थ्रू उन्होंने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया हो. लेकिन इदारा SIUT बना ना, उन्होंने पूरा एक इदारा ऐसा खड़ा कर दिया कि आज अदीब साहब हों, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन एक उम्र के उस हिस्से में हैं उनके, लेकिन उन्होंने जो डॉक्टर्स की एक पूरी टीम खड़ी कर दी. जी हाँ, बिल्कुल, जो उनके बाद भी काम करते रहेगी, प्रोफेशनल भी हैं, अल्लाह उन्हें committed ज़िंदगी भी दे. हैं.